وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو آد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد عطیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زورا جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام عزت مآب جناب پیر سید مشاہد علی شاہ صاحب زیدہ مجدہ، اور میرے انتہائی واجب الاحترام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا عبد الخالق صاحب زیدہ شرفہ، جملہ علماء، نعت خوان حضرات، قرا حضرات اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج 1 سال کے بعد پھر ہم محبوب علیہ السلام کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہیں. میرے بھائی جناب محمد اویس قریشی صاحب نے مجھے فرمایا ہے کہ آپ نے ختم نبوت پر بات کرنی ہے. میلاد کا موسم ہے اور عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے جو دل کرتا ہے آیت پڑھ کے محبوب کی عظمت اور شان بیان کرتا ہوں. تو آپ نے حکم فرمایا کہ ختم نبوت پر گفتگو کرنی ہے. یقین فرمائیں کائنات میں جو اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ پسند ٹاپک ہے وہ ختم نبوت کا ہے. ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، اس کا چوکیدارہ کرنا، اس کا علم بردار رہنا ہر مسلمان پر لازم ہے. نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، روزہ 11 مہینے کے بعد رمضان المبارک میں 1 مہینہ فرض روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ سال بعد فرض ہوتی ہے، صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، مگر عقیدہ ختم نبوت پر چوکیدارہ کرنا ہر سانس پر، ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر سانس سے، ہر سانس، کوئی سانس اس عقیدے کی چوکیداری کی بغیر غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے. ہر مسلمان پر، چاہے وہ عالم ہے، فاضل ہے، کامل ہے، ناقص ہے، دنیا دار ہے، دیندار ہے، کسی شعبہ حائز سے تعلق رکھنے والا ہو،
عقیدہ ختم نبوت کا وہ سپاہی ہے اور عقیدہ ختم نبوت کا چوکیدار ہے۔ آج اس دور میں جہاں سوشل میڈیا پر نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، وہاں پر مرزائیت اور قادیانیت کا فتنہ بھی جنم لے رہا ہے، جو ہمارے ینگ جنریشن کو، ہمارے بچوں کے اذہان کو خراب کر رہے ہیں۔ میرا تو یہ دل کرتا ہے، میرا اپنا ایک نظریہ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میلاد کا ذکر بھی ہونا چاہیے، محبوب کے جشن کا بھی ذکر ہو، محبوب کے مشن کا بھی ذکر ہو، اور محبوب کی ختم نبوت کا ذکر بھی ہر محفل میں ہونا چاہیے، تاکہ اس عقیدے کی اہمیت کا ہم سب کو علم ہو سکے۔ عزیزان محترم، عقیدہ ختم نبوت کے پہلے علم بردار، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے یہ قانون بنایا تھا کہ جتنے میرے محبوب کے صحابہ نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے، آج کے بعد وہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ وہ اس امت کے مبارک ترین اشخاص میں سے، شخصیات میں سے ہیں، جن لوگوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے، آج کے بعد صرف اور صرف ان کی زیارت کی جائے گی، وہ کسی اور جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ قانون بنانے والے کون ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلوار نکال لی اور فرمایا، میں نے یہ قانون بنایا تھا کہ جو صحابہ جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں وہ متبرک ہیں، مبارک ہیں، ان کے چہروں کی زیارت کی جائے گی، وہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ لیکن میں نے یہ قانون بنایا تھا، آج میں قانون توڑتا ہوں، چاہے جنگ بدر میں یا کسی جنگ میں کوئی صحابی شریک ہوا ہے۔ اب وقت ہے عزت مصطفیٰ پر، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پہرا دے، چاہے کسی جنگ میں شریک ہوا ہے، اس جنگ میں ضرور شریک ہوگا، کیونکہ محبوب کی عزت ہے تو صحابہ کی عزت ہے، پھر کائنات میں باقی سب کی عزت ہے۔ ویسے میرا مزاج نہیں ہے کہ میں کہوں کہ زور سے سبحان اللہ کہیں، جچتی بھی نہیں ہے بات، خود کہتے رہیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ شب و روز پروگرام ہے اور عالم نیند میں گفتگو ہوتی ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، بعض اوقات زبان اور دماغ کا جو ہے وہ تعلق ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آپ بولتے رہیں گے تو تقریر اچھی ہو جائے گی۔ اچھا، ویسے بولنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اگر بولیں گے نا تو جہاں اور فوائد ہوں گے نا، ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ مفسرین کرام نے تفاسیر کے اندر ایک بات لکھی ہے، یہ حدیث بھی میری نظر میں ہے، سبحان اللہ کہو تو درخت جنت میں لگتے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ بھی ہے کہ سبحان اللہ جو کہتا رہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی اگر آپ محفل میں بیٹھے ہیں نا، آپ حدیث پاک مجمع الزوائد کے اندر آپ کو بات اچھی لگے، آپ سبحان اللہ کہیں، الحمد للہ کہیں، اللہ اکبر کہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کا ورد مجلس میں کرتا رہتا ہے، اٹھنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور پھر اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ اس کی بخشش فرماتا ہے اور نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اگر کوئی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتا رہے گا تو بخشش کا پروانہ جاری ہو جائے گا۔ یہ تو اٹھنے سے پہلے محبوب کا فرمان ہے۔ لیکن ایک اور فائدہ بھی ہے کہ تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر بنے تھے، آپ نے ایک پیمانہ مقرر کیا ہوا تھا کہ جو بندہ آئے نا تو اس کو اس پیمانے کے مطابق گندم، غلہ، کھانے پینے کی اشیاء دینی ہے۔ ایک نوجوان ایک دن آتا ہے، اس کو جب خدام اس مقدار کے اندر، مقرر کردہ مقدار کے اندر وہ غلہ دینے لگے
اس نے کہا مجھے دگنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا تیرا کیا تشخص ہے، تیرا تخصص کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے کہ تجھے دگنا دے؟ شاہ مصر نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ قانون مقرر کیا ہے، ہم تو ڈبل نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا مجھے نوجوان بچہ کہنے لگا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو خداوند نے کہا حضور والا یہ کہتے ہیں مجھے دگنا غلہ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا تیرا تشخص کیا ہے، تیری شخصیت کیا ہے کہ تو دگنا مانگنا چاہتا ہے؟ اس بچے نے عرض کی، نوجوان نے، کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، جب حضرت زلیخا والا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت جس بچے نے پنگوڑے میں آپ کو پاک کہا تھا وہ میں ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کو اتنا نواز دو اس سے اٹھایا نہ جائے۔ آپ اٹھائیں تفاسیر، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بندے کی حیثیت نوجوان کی حیثیت سے بڑھ کر جب اس کو غلہ اور جو کچھ بھی وہاں پر اجناس موجود تھی دی گئی وہ اٹھا نہیں سکتا تھا۔ فوراً حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے یوسف اس کو اتنا کیوں نوازا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا باری تعالیٰ اس نے مجھے پاک کہا ہے اس لیے میں نے اتنا دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے یوسف تو گواہ ہو جا، تجھے جو پاک کہے تو اپنے حیثیت کے مطابق نوازتا ہے، جو مجھے سبحان کہے گا قیامت والے دن میں اپنی حیثیت کے مطابق اس کو نوازوں گا۔ تو میں آپ کو یہ تکلیف نہیں دوں گا کہ آپ بولتے رہیں، لیکن اگر کہتے بھی رہیں گے تو میں منع بھی نہیں کرتا۔ تو یہ ختم نبوت کا موضوع ہے۔ علامہ فاسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب محبوب کی محبت کا ذکر ہو، والضحیٰ کے چہرے کا ذکر ہو، واللیل کی زلفوں والے محبوب کا ذکر ہو، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے محبوب کا ذکر ہو، ید اللہ والے ہاتھوں والے محبوب کا ذکر ہو، محبوب کے کمالات کا ذکر ہو، محبوب کے معجزات کا ذکر ہو، محبوب کی سیرت کا ذکر ہو، محبوب کی صورت کا ذکر ہو، اگر چہرے پر خوشی کے اثرات نہ ہوں تو سمجھ لینا اس آدمی کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مسلمان کا دل نہیں ہو سکتا۔ محبوب کا ذکر ہے، محبوب کا ذکر ہے اور چہرے پر خوشی کے اثرات نہ ہوں تو دوستو یہ محبوب علیہ السلام کی ذکر کی محفل ہے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، کوئی کسی رشتہ دار کے پاس گیا، کوئی کسی بازار میں گیا، کوئی کہاں گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں پہ کرم کیا ہے وہ اپنے محبوب کی شان سننے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہوئے۔ اچھا، الارواح جنود مجندۃ، ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، جس کا معنی یہ ہے کہ جتنی روحیں اللہ نے پیدا کی ہیں گروہ کے گروہ اکٹھے پیدا کیے ہیں، پھر جن کا تعارف وہاں ہوا ہے، جن کی ملاقات وہاں ہوئی ہے، ان کی ملاقات ادھر ہوگی، جو وہاں ملے ہیں وہ یہاں ملیں گے، جن کا تعارف ادھر ہوا ہے ان کا تعارف ادھر ہوگا۔ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اشرۃ اللمعات کے اندر اسی حدیث کی تشریح لکھی، فرمایا محبوب کی شان سن کے دل کو ٹھنڈا کرنے والوں، خوش ہونے والوں، تمہیں مبارک ہو، تم تو اس ذکر سے عالم ارواح سے واقف ہو، تمہیں وہاں واقفیت تھی تو یہاں سن کے تمہیں محبوب کا ذکر تمہارا دل خوش ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں ساری دفاعی جنگیں تھیں، یہ جارحانہ جنگ تھی، یہ ختم نبوت کے منکر سے جنگ ہوئے، مسلمہ کذاب والی، جس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فوج بھیجی ہے اس میں سے 1300 صحابہ شہید ہوئے، 1200 وہ تھے جو حفاظ قرآن تھے، جو قرآن مجید کے حافظ ہیں۔ ارے اس عقیدہ ختم نبوت کی آب یاری کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو عام نہیں، عالم بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، انہوں نے جان دے کر اس عقیدے کے پھل کو خوب پروان چڑھایا ہے۔ یہ عقیدہ اپنی اہمیت کا حامل ہے، یہ کوئی عام نہیں کہ آپ اس کو سنیں بس یار کیا ہو جاتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اہل علم کی مجلس ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی بندے کا خطاب سنو نا تو خطاب سننے والے کو پہلے پوچھو
کہ جناب آپ عالم ہیں، آپ نے ناسخ منسوخ کا علم پوچھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے، اگر اس کو ناسخ منسوخ کا علم آتا ہو تو اس کی تقریر سننا جائز ہے، ورنہ حرام ہے۔ بات کو سمجھنا میں نے کیا کہا ہے۔ کوئی آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، دنیا کے معاملات وہ کرتا ہے، لیکن پھر وہی سوشل میڈیا پہ آ کے تقریریں شروع کر دیتا ہے، اس نے باقاعدہ پڑھا نہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منفتا بغیر علم لعنت ملائکۃ السماء والارض، او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو مستند عالم نہ ہو اور وہ دین کے اوپر بحث کرے، دین کے اوپر گفتگو کرے، دین کے مسائل بتائے، جتنی دیر وہ بتاتا رہتا ہے آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے، معجم الکبیر کی حدیث پاک ہے۔ لعنت کیوں بھیجتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ غلط مسئلہ بتائے تو لعنت بھیجتے ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ صحیح بھی بتائے تب بھی، کیونکہ اس کا یہ شعبہ نہیں ہے۔ لکل فن رجال، ہر فن کا ایک مہر ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ڈاکٹر یا حکیم نہ ہو، وہ کسی کو دوائی دے دے اور بندہ مر جائے تو اس کی دیت تو ہے نا۔ تو اگر کسی کی دوائی سے کسی کی جان چلی جائے تو اس پر دیت ہے، اور کسی کے غلط مسئلہ یا صحیح مسئلہ بتانے سے کسی کا ایمان چلا جائے تو پھر بعض صحیح مسائل بھی ہیں جن کی وجہ سے ایمان چلا جاتا ہے۔ آپ عقائد کی کتابیں اٹھائیں نا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا، عقائد کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ سمجھانے کے لیے یا پڑھانے کے لیے تو جائز ہے، منبر پہ تقریر کرنے کے لیے یہ حرام ہے۔ یہ جتنے جانور ہیں جیسے کتا ہے، خنزیر ہے، یا اس قسم کے خسیس جانور، اگر کوئی تقریر میں کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے تو صحیح، ہے تو سچ، لیکن عقائد کی کتابوں میں ہے کہ ہر سچ بیان کرنا جائز نہیں۔ بعض سچ جیسے ہی زبان سے نکلے بندہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے سچ، لیکن اس کو زبان پہ نہ لائے، پڑھنے پڑھانے کی حد تک رکھے۔ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے میں نے کون سی بات کس وقت کرنی ہے سچ۔ جس عمل سے بچے پیدا ہوتے، اگر کوئی وہی عمل اپنے ماں باپ کے بارے میں کہہ دے دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے سچ۔ تو پتہ چلا ہر سچ بتانے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا، بعض سچ بتانے سے بندہ دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ ہے، آپ کی حدیث ہے، یہ فتاوی شامی نہیں ہے، یہ فتاوی محبوب ربانی ہے کہ جو باقاعدہ عالم نہ ہو دین پر باز کرے اس پر لعنت پڑتی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب وہ بولتا رہے گا لعنت پڑتی رہے گی، جو سنتا رہے گا اس پر رحمت ہوگی؟ جس کو ناسخ منسوخ کا علم نہ آتا ہو اس کی گفتگو کرنا حرام ہے، تو جب اس کا گفتگو کرنا حرام ہے تو گفتگو سننا حلال ہوگا۔ تو یارو جب بھی کسی کو سنا کریں، بالخصوص سوشل میڈیا پر، ینگ جنریشن یہ میری نصیحت یاد رکھے، پہلے جان لے وہ دین کا علم رکھتا ہے، اس کو ناسخ منسوخ آتے ہیں، وہ باقاعدہ عالم ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو اس کو مت سنو، چاہے کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو۔ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ بولتے رہے، مجھے پتہ چلے آپ کو بات پسند آئی ہے۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نہ بتائیں تو قبر میں اور قیامت والے دن ہم سے بھی تو پوچھا جائے گا، اور بتائیں تو آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ ناراض بھی ہو جائیں تو ہم کون سا پیسے لیتے ہیں، ہم کسی کا نوکر نہیں، ہم زہرا کے بابا کے نوکر ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ کو کوئی بتا دے بھائی فلاں راستے سے نہ جانا، وہاں پہ ڈاکو ہیں تمہارا سامان کھینچ لیں گے، تمہیں اگر کوئی بتا دے کہ فلاں جگہ پہ نہ جانا، وہاں جیب کترے تمہاری جیب کاٹ لیں گے، تو مجھے بتائیں آپ بتانے والے سے ناراض ہوں گے کہ خوش ہوں گے؟ آپ خوش ہوں گے کہ اس نے میرا سامان ضائع ہونے سے بچا لیا ہے۔ تو یارو وہ کتنے ہمارے محسن ہیں علماء جو ہمارا ایمان بچاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ جو پہلا حصہ ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے باپ نہیں، اس میں بھی ختم نبوت کا ایک پہلو چھپا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس آیت میں آگے تو واضح ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس میں ختم نبوت کا کون سا باب چھپا ہوا ہے؟ عزیزان محترم 313 رسول ہیں،
ان میں سے ایک دو رسولوں کے علاوہ مفسرین کرام علامہ سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر آپ پڑھیں اور بھی متعدد تفاسیر پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جتنے رسول ہیں ان میں سے ایک دو کے علاوہ ان کے بیٹے بھی رسول ہیں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے باپ نہیں ہے، کیوں فرمایا؟ اس لیے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب اگر آپ کا بیٹا ہو اور رسول نہ ہو یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ آپ کا بیٹا ہو اور رسول نہ ہو یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، اور اگر آپ کا بیٹا بھی ہو اور رسول بھی ہو تو پھر ختم نبوت کا پہلو کہاں سے آئے گا؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ جو فرمایا میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اس میں بھی ختم نبوت ہے۔ اور آگے ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک میں علمی نکتہ اکثر بتاتا رہتا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ ہم یہ آیت درود پڑھتے ہیں نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھا یہ یاد رکھیں نبی سے جو مقام ہے نا وہ رسول کا زیادہ ہوتا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سید الرسل ہے، سید المرسلین ہے، اور آپ اولی العزم رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون علی الرسول نہیں فرمایا، یصلون علی محمد نہیں فرمایا، یصلون علی احمد نہیں فرمایا۔ اچھا آپ کا ایک نام خاص بھی ہے عبد مقرب، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ نہیں فرمایا ہے میرے عبد مقرب آپ پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ یصلون علی النبی کیوں فرمایا؟ اور ادھر ہے ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بات کو ذرا سمجھنا۔ یصلون علی محمد نہیں فرمایا، علی احمد نہیں فرمایا، علی عبدی نہیں فرمایا، وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وجہ یہ ہے اگر یصلون علی الرسول کہا ہوتا تو لوگ کہتے جب سے آپ نے رسالت کا اعلان کیا اللہ اس وقت سے آپ پر درود بھیجتا ہے، اور اگر یصلون علی محمد کہا ہوتا تو لوگ کہیں گے جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد رکھا ہے، آپ اس دن سے اللہ آپ پر درود بھیجتا ہے۔ اگر یصلون علی احمد ہوتا تو لوگ کہتے جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے ان کا نام ہوگا اسمہ احمد، ان کو احمد کہا جائے گا۔ تو یہ جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے آنے کی بشارت دی ہے تو اس وقت سے اللہ ان پر درود بھیجتا ہے۔ اگر عبد مقرب کہہ کے اللہ ارشاد فرماتا تو لوگ یہ سمجھتے کہ جب سے آپ معراج پہ گئے ہیں تب سے اللہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، تو یصلون علی النبی فرما کے سارے سوالات اور سارے اعتراضات کے دروازے اللہ نے بند کر دیے، اور فرمایا یصلون علی النبی اس لیے ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے جب سے یہ میرے نبی ہیں۔ اور یہ کب سے نبی ہیں؟ کن تو نبیوں و آدم بین الروح والجسد، جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے مراحل میں تھے یہ اس وقت بھی نبی تھے، جب سے یہ نبی ہیں اللہ تب سے ان پر درود بھیجتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب کے لیے جو فوج تیار کر کے بھیجی تھی ان کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب یہ بات سننے کی ہے، دل پہ لکھیں، کئی اعتراضات کے انشاءاللہ دروازے بند ہوں گے۔ اب جس وقت حضرت خالد بن ولید وہاں پر گئے جنگ یمامہ کے مقام پر، اچھا پہلے جب مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی لڑائیاں ہوتی تھی نا، ہوتا یہ تھا کہ جو مشرک اور کافر ہوتے تھے وہ لات منات اور بتوں کا نعرہ لگاتے تھے، اور مسلمان کہتے تھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ جب یہ ختم نبوت والی جنگ ہوئی مسلمہ کذاب کی فوج بھی کہتی ہے اللہ اکبر،
اور یہ مسلمان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج بھی کہتی ہے اللہ اکبر، اب وہ بھی کہتے اللہ اکبر، یہ بھی کہتے اللہ اکبر۔ پہلے جو جنگیں ہوئی تھیں وہ لات منات اور بتوں کا نام لیتے تھے اور یہ اللہ اکبر کہتے تھے، جو اللہ اکبر کہتا وہ شہید کر دیتے، اور جو بتوں کا نام لیتا یہ نعرے سکر کر دیتے۔ اب مسئلہ عجیب تھا، یہ بھی کہتے نعرے تکبیر اللہ اکبر، وہ بھی کہتے نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ اب پتہ نہیں چلتا ہمارا کون سا ہے اور ان کا کون سا ہے۔ اب اس پر دو روایات ہیں، ایک ہے البدایہ والنہایہ کی اور ایک ہے تاریخ طبری کی۔ البدایہ والنہایہ میں یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور محبوب علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اب یمامہ کے مقام پر ہے، محبوب اپنے روضہ منور کے اندر جلوہ گر ہیں، دور سے یا کہہ کے پکارنا منع ہوتا تو حضرت خالد بن ولید کیوں پکار رہے ہیں؟ اچھا پھر انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے، اور اس وقت تلواریں سامنے ہیں، اور ایک جو ہے روایت یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے جنگ روک دی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 3 رکنی وفد بھیجا، حضور یہ معاملہ ہے، وہ بھی کہتے اللہ اکبر، ہم بھی کہتے اللہ اکبر، پتہ نہیں چلتا ان کا کون سا ہے اور ہمارا کون سا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ صادر فرمایا جب ہر طرف اللہ اکبر لوگ کہتے ہوں، پتہ نہ چلے عاشق کون ہے اور منافق کون ہے، اس وقت ایک نعرہ لگایا کرو، نعرہ رسالت یا محمد۔ تو اس وقت سب سے پہلے کائنات میں جو نعرہ رسالت لگانے والے ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ نے یہ فتویٰ دیا لوگوں عاشقوں اور منافقوں کی پہچان کرنی ہو، جب ہر بندہ کہے او اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے لیے چلتے ہیں، اللہ کا کام کرتے ہیں، تمہیں پتہ کیسے چلے عاشق کون ہے منافق کون ہے؟ تو جو یا محمد والے ہیں، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہمارے علماء پہلے درود پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے وقفہ دے کے ملانا نہیں چاہیے، اور اذان کے بعد تو مسلم شریف کی حدیث پاک کے حکم ہے تاکہ عاشقوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، نماز کہاں پڑھنی ہے، کن کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ کائنات میں سب سے پہلے جو نعرہ رسالت لگانے والے ہیں، فتویٰ دینے والے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج اس 1450 سال بعد 1500 سال بعد اگر کسی کو پتہ چلنا ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فتویٰ موجود ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فتویٰ موجود ہے، اگر عاشقوں اور منافقوں کا پتہ کرنا ہو کہ کیسے پتہ چلے گا، اتنا گھمسان ہو، بھیڑ ہو، تو جہاں نعرہ رسالت لگ رہا ہو وہ عاشقوں کا مجمع ہوتا ہے۔ اپنا راز تو نہیں ہو رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ السلام کے محبوب صحابی ہیں، اچانک آپ کا وصال ہو جاتا ہے، لوگوں نے آپ کی جسم مبارک کو اٹھایا اور ایک چارپائی پر رکھا اور چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ حضرت خارجہ بن زید کو اچانک کیا ہو گیا، آپ کے جسم مبارک پر کپڑا رکھا ہوا ہے اور آپ بولنے لگ گئے، فرماتے ہیں انسیتو انسیتو انسیتو، خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ۔ اب حیرت کی بات ہے، آپ ذرا تصور میں جائیں، اگر کسی کے گھر میں ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہو، کپڑا چہرے پہ ڈلا ہوا ہو اور بولنے لگ جائے تو کیا کیفیت ہوگی۔ اور محبوب علیہ السلام کے یہ صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا انصتو، خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ۔ لوگوں نے جب آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اگر آپ نے یہ پڑھنا ہو تو اردو کی تو عربی کی کئی کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کتاب المغازی کے اندر بھی ہے، لیکن اردو میں ضیاء النبی شریف کے اندر بھی یہ ہے، وہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جس وقت صحابہ نے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ کیا فرما رہے تھے؟ محمد الرسول اللہ نبی الامی خاتم النبیین لا نبی بعدہ۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی الامی ہیں، اور آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں۔ کان ذالک فی الکتاب الاول، یہ پہلی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جب یہ صحابی بعد از وصال ان کا جسم بات کر رہا ہے اور ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے، اور صحابہ حیران ہو رہے ہیں کہ بعد از وصال بول رہا ہے، اور اتنے میں ایک آواز آئی، صدقہ، سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں تھی، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارکہ تھی۔ بعد از وصال محبوب کی آواز کو سننے کے لیے صحابہ ترس گئے تھے۔ آج پھر آواز آئی، یہ میرا صحابی صحیح فرما رہا ہے، صحیح فرما رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں بعد از وصال کلام کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میری بات کی تصدیق کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یارو، ہمارے لیے معیار صحابہ کی زندگی ہے۔ حضرت خارجہ بن زید جاتے ہوئے محبوب کے صحابی یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں، تم یہ ختم نبوت کے عقیدے کو عام نہ سمجھنا، ہم تمہیں یہ پڑھا کے جا رہے ہیں، ہم دنیا سے جا کے مر کے بھی یہ نعرہ لگاتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ضیاء النبی شریف کی جلد 5ویں کے اندر صفحہ نمبر 73 کے اوپر یہ روایت موجود ہے، اہل علم اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر آگے چلیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ تشریف فرما ہے، صحابہ بھی موجود ہیں۔ قبیلہ بنو سلیم کا ایک اعرابی آ جاتا ہے، بدو آ جاتا ہے، دیہاتی ہے، اور وہ آ کے پوچھتا ہے کہ یہ مجمع کیسا ہے، یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا امام الانبیاء جلوہ گر ہیں، محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ تو اس نے اپنی آستین میں گو چھپائی ہوئی تھی، جس کو عربی میں دب کہتے ہیں اور ہماری زبان میں گو، سریکی میں گو کہتے ہیں نا، یہ گو اس نے چھپائی ہوئی تھی، اپنی آستین سے نکالی اور میرے آقا علیہ السلام کے سامنے رکھ دی، اور کہنے لگا میں آپ کو نبی تب مانوں گا اگر یہ گواہی دے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس دب کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور فرمایا یا دبو من آنتا، من آنا، میں کون ہوں بتاؤ۔ جب انہوں نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا من آنا، میں کون ہوں، تو اس نے جواب دیا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں۔ جنس کی وہ گو ہے مگر ختم نبوت کی منکر نہیں ہے، ختم نبوت کی قائل ہے، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید المرسلین ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو اس نے کہا میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، جس کا یہ عرش ہے، جس کی یہ زمین ہے، اور جس کی جو ہے نا یہ جنت ہے، یہ ساری نعمتیں، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں۔ تو وہ پورا قبیلہ محبوب علیہ السلام پر ایمان لے آیا، کلمہ اس لیے پڑھا کہ اس سے بڑھ کر میرے آقا علیہ السلام کی نبوت کی اور کیا گواہی ہو سکتی ہے جانور مگر ختم نبوت کا منکر نہیں ہے، جنس کی گو ہو کے پھر بھی وہ کہتی ہے کہ محبوب علیہ السلام ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کی جنگ ہوئی، کتاب المغازی جہاں پہ خیبر کا ذکر ہے یہ آپ کو روایت وہاں پہ ملے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آئے، آپ غلاموں میں تشریف فرما تھے، تو ایک حمار، جس کو ہماری زبان میں گدھا کہتے ہیں، عربی میں حمار کہتے ہیں، وہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب لے کے آئے نا لوگ، میرے آقا علیہ السلام کے سامنے وہ حمار کھڑا ہوا۔ اب یہ حدیث اور یہ روایت کے الفاظ توجہ سے سنیے گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یزید بن شہاب ہے گدھا، محبوب سے کلام کر رہا ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، مسلم شریف کی حدیث ہے جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں میں سب کا رسول ہوں، سب کے رسول ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا بتا تیرا نام کیا ہے؟ حضور میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، یزید نام اچھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا نام بدلی کرتے ہیں، آج کے بعد تیرا نام یزید بن شہاب نہیں، تیرا نام ہے یافور بن شہاب۔ یافور کہتے ہرنی کے چھوٹے بچے کو محبوب علیہ السلام نے نام بدل دیا۔
اور فرمایا کیسے آنا ہوا؟ اب گدھے نے جو بات کی ہے وہ دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہے۔ اس حمار مبارک نے، اس یافور مبارک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نسل کا آخری گدھا ہوں، میری نسل میں سے 60 گدھے ایسے ہیں جن کے اوپر انبیاء نے سواری کی ہے۔ ارے یہاں پہ تو لوگ علوم غیبیہ پر مناظرے کرتے ہیں، ہے وہ ذات کا گدھا، جنس کا گدھا ہے، اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میرا باپ دادا میں اس نسل سے ہوں کہ 60 گدھوں کے اوپر انبیاء نے سواری کی ہے؟ اب یہ علیحدہ بحث ہے کہ اس گدھے کو پتہ کیسے چل گیا، اس کے سامنے یہ باتیں کیسے سامنے آ گئی؟ تو پتہ چلا علوم غیبیہ کو دیکھنے اور ماننے کے لیے علم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کی محبت اور عشق کی ضرورت ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خرید کر لیا، اور اگلی بات اس نے بڑی خوبصورت کی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر 60 انبیاء نے سواری کی اس نسل کا میں آخری گدھا ہوں، آگے میری نسل نہیں، پہلے سارے فوت ہو گئے ہیں۔ جب سے آپ نے اعلان نبوت کیا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ خاتم النبیین جلوہ گر ہو چکے ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کر آنے والے نبی دنیا میں آ چکے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو مالک ہے وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن جب وہ میری پشت پہ بیٹھتا ہے، جب سے آپ نے اعلان کیا ہے نا میں پشت پہ بیٹھنے نہیں دیتا، زمین پہ گرا دیتا ہوں۔ ہے ذات کا گدھا، حمار ہے، مگر محبوب کے دشمنوں کو پشت پہ نہیں بیٹھنے دیتا، سواری نہیں کرنے دیتا، اپنے قریب نہیں آنے دیتا، زمین پہ گرا دیتا ہے۔ اگر آج کے دور میں کسی اور سے عشق میسر نہ ہو تو کم از کم اسی جانور کی تم حقیقت ہی پڑھ لو، جنگ بدر کے حالات پڑھ، جنگ خیبر کے حالات پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جانوروں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا عشق کیا ہے۔ تو حضور والا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خرید لیا۔ اب وہ بیٹھا رہتا مسجد نبی میں جہاں صحابہ جوتیاں اتارتے تھے، ہر وقت والضحیٰ کے چہرے کو تکتا رہتا تھا، وہ کہیں اور نہیں دیکھتا تھا۔ حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں، وہ حسن مصطفیٰ کو تکتا رہتا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والضحیٰ کے چہرے کی ضیاء پاشیوں سے ہر وقت اپنے دل کو سکون پہنچاتا رہتا۔ اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا اور حمار مبارک کو فرماتے جاؤ عبداللہ کو بلا کے لاؤ، اور عبداللہ تو کئی نام کے ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، اور محدثین کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، اس روایت کی شرح میں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دل میں سوچتے تھے کہ اس عبداللہ کو بلانا ہے، اس کو پتہ چل جاتا تھا، اسی کے دروازے پہ جا کے سر مارتا تھا۔ اسی کے دروازے پہ جا کے سر مارتا، اور جب کوئی صحابی آتا نا تو آنکھوں سے اشارہ کرتا تجھے امام الانبیاء یاد فرما رہے۔ اچھا ہماری مجلس میں نا اکثر دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا، جو اہل علم ہے ان کی بات کر رہا ہوں، وہ بیچارے آ تو جاتے ہیں لیکن وہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے بڑی مشکل سے پریشانی سے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے جب طبیعت مائل نہ ہو تو اٹھ کے چلے جانا چاہیے، نیند پوری نہ ہو، طبیعت میں عجیب اضطراب ہو، بے چینی ہو، دل نہ کر رہا ہو سننے کو تو چلا جانا چاہیے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ایسی کیفیت میں سنے کہ پتہ چلے یہ عاشق ہے، سن کے خوش ہو رہا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیوانوں اور مستانوں اور پروانوں کو دیکھ رہے ہو تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ پڑھو۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت امام حسین پاک کے پوتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی بندہ گیا، حضور ہمارے علاقے میں ایک بندہ ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب دور ہے، پتہ نہیں جھوٹ بولتا ہے یہ سچا، جیسے آج کل تبرکات کا رواج چلا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، کیا کس طرف ہم لوگ چل پڑے ہیں، جس کو دیکھو اس کے پاس تبرکات ہے، جی یہ فلاں دستار ہے، جی یہ منہ مبارک ہے۔ اب بندہ انکار کرے تب مرے، اور حالات کے جو ناسازگار جو صورتحال ہے اس پہ عجیب مذبذب کا شکار ہو جاتا ہے بندہ، کیا کرے؟ ہر بندہ، ایک بندہ میرے پاس ہے، جی میں منہ مبارک کا خلیفہ ہوں۔ میں نے کہا کس کے منہ؟ کہتے جی سرکار کے منہ مبارک ہیں، اور مجھے خلافت ہے، میں لوگوں کو بیعت بھی کرتا ہوں۔
عجیب و غریب توہم پرستی کا شکار ہو رہے ہیں لوگ. جب سے اہل علم کا دامن چھوڑا ہے نا یہ صورتحال ہے. تو بندہ آیا حضور والا میرے پاس، میرے علاقے میں ایک بندہ ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے، اب پتہ نہیں چلتا وہ اچھے ہیں سچے ہیں منسوب ہیں. تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی والوں کو پہچاننا مشکل نہیں ہے، مجھے لے چلو میں تمہیں دیکھ کے بتاتا ہوں یہ کون ہے، دیکھ کے بتاتا ہوں یہ کون ہے، اور منسوب ہے یا اوریجنل ہے، کاپی تو نہیں ہے. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اولاد میں سے سید حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت امام باقر علیہ السلام تشریف لے گئے، سرکار کے منہ مبارک منگوائے، تعداد میں 7 تھے. کتنے تھے؟ اب انہوں نے سامنے منہ مبارک رکھے اور صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا. جیسے ہی صلاۃ و سلام پڑھا ان 7 میں سے 4 کھڑے ہو گئے، درود و سلام کی برکت سے 4 کھڑے ہو گئے اور ایسے جھومنے لگ گئے. محبوب کا نام آتے منہ مبارک ذرا ذوق میں آ گئے، واجد میں آ گئے، اور 7 میں سے 4 کھڑے ہو کے واجد میں ہیں، سکون میں ہیں، کیفیت میں ہیں، اور جو 3 ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. تو حضرت امام باقر نے فتویٰ دیا جو پڑے ہوئے ہیں یہ منسوب ہے. میں بات کو نہیں کھولتا، آپ سمجھ جائیں. جو پڑے ہوئے ہیں وہ منسوب ہیں، اور جو نبی کا نام آتے جھوم گئے یہ اوریجنل ہے، یہ کاپی نہیں ہے، یہ 1 نمبر ہے. تو اس لیے مجالس کے اندر ناراض ہو کے نہ بیٹھا کرو، خوش ہو کے بیٹھا کرو. کسی کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہزاروں اختلاف ہو سکتے ہیں، مجھے تو کسی سے اختلاف نہیں ہے سوائے منکرین سے اور بد مذہبوں سے، ذاتی کسی سے اختلاف نہیں. لیکن تم نبی کی، اچھا پھر وہ کہتے ہیں ہماری سنی ہوئی بات ہے یہ سنا رہے ہیں. میں نے کہا قرآن کی آیات تو وہی رہیں گی، حدیث بھی وہی رہیں گی، اب نہیں تو آ نہیں سکتی، جو ہوگی وہی بیان ہوگی نا. نہیں سمجھ آئی بات آپ. تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ہمار مبارک جلوہ والضحیٰ کو تکتا رہتا، اور محبوب نے جب بلانا ہوتا وہ دروازے پہ جاتا، سر مارتا. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے، وہ کہتا محبوب نے یاد فرمایا، میرے آقا کی خدمت میں آتے. ایک محدث نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے تمہیں پتہ ہے کہ وہ جانور ہے، شریعت کا مکلف نہیں، اگر وہ چلا جاتا کسی صحابی کے گھر میں تو شریعت نہ پوچھتی وہ اندر کیوں نہیں جاتا، دروازے پہ سر مار کے دستک کیوں دیتا ہے. کہا بات دراصل یہ ہے اس کے اوپر شریعت لاگو نہیں تھی مگر محبوب کا عشق لاگو تھا. وہ تھا جانور مگر وہ یہ سمجھتا تھا کہ جن آنکھوں سے میں والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، جن آنکھوں سے واللیل کے زلفوں والے محبوب کو دیکھتا ہوں، جن آنکھوں سے ما زغ البصر وما طغیٰ والے کاجل والے آنکھوں والے محبوب کو دیکھتا ہوں، میں کسی اور کو کیوں کیسے دیکھوں، کوئی کیسے جچے میری نظر میں آئے ساجد، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے. ارے جو محبوب کے حسن کو دیکھ لیتے ہیں وہ کسی اور کو تکتے نہیں ہیں. عزیزان محترم، ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، وہ فرماتے ہیں اگر اللہ نہ کرے کسی جگہ کوئی گستاخ کہہ دے، معاذ اللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دے، مت سننا دلائل، یہ نہ کہنا کہ ہم چلتے ہیں سنتے ہیں وہ کہتا کیا ہے. فرمایا یہ کہنے سے کہ چلو دیکھتے ہیں وہ کہتا کیا ہے، دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاؤ گے. کیوں کہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے. حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب اسود انسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو مسلم خولانی کو اس نے گرفتار کیا اور کہا کہ بتاؤ تو مجھے نبی مانتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہی نہیں، تو کہتا کیا ہے؟ پھر اس نے کہا تو مجھے نبی مانتا ہے؟ اس نے کہا میں سنتا ہی نہیں، تو کہتا کیا ہے؟ پھر اس نے کہا تو مجھے معاذ اللہ نبی مانتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے سنا ہی نہیں، مجھے اونچا سنائی دیتا ہے، تیری بات سمجھ نہیں آ رہی. اس نے کہا بتا تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے؟ اس نے کہا ہاں ہاں خدا کی قسم وہ اللہ کے سچے رسول ہے.
پھر کہا کہ بتاؤ تو مجھے معاذ اللہ جھوٹا نبی مانتا ہے؟ فرمایا میں سنتا ہی نہیں۔ کہا تو نبی کو نبی مانتا ہے؟ کہتے ہاں ہاں مانتا ہوں۔ اس نے کہا جب میری بات آتی ہے تم سنتے نہیں، اور جب تیرے نبی کی بات آتی ہے تو سنتے ہو۔ تو صحابی نے کہا کہ ہم یہ کان رکھتے اس لیے ہیں کہ یہ کان جب بھی سنیں اپنے مصطفیٰ کا ذکر سنیں اور ختم نبوت کی بات سنیں، کسی غیر کی بات یہ سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ تو یہ حضرت ابو مسلم خولانی کی یہ عادت مبارکہ یاد رکھو، ہم نے ان کانوں سے کسی غیر کی بات نہیں سننی، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہم نے یہ کان اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جب بھی سنیں گے محبوب کا ذکر سنیں گے، زبان اس لیے جب بولیں گے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے۔ اور پھر اسود انسی نے کہا اس کو پکڑ کے آگ میں ڈال دو۔ جب آگ میں ڈالا گیا، بھلا عاشق پر آگ کب اثر کرتی ہے؟ عشق کی آگ جو ہے دنیا کی آگ سے زیادہ سخت ہے۔ آگ نے جب اثر نہیں کیا تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو صاحب کرامت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، اسود انسی ان کو باہر بھیج دے۔ جب آپ کو بھیج دیا گیا آپ مدینہ میں آ گئے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا تھا، زمانہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ آئے نا مسجد نبی میں، دیکھا کہ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری باندھ کے نا نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب نیا بندہ تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، آپ رک گئے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا نا تو آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ حضور شام سے آیا ہوں۔ فرمایا وہاں پر ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا نام ابو مسلم خولانی ہے، اس کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا ہے اور سنائے آگ نے اثر نہیں کیا، تم جانتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں ہوں۔ آپ اٹھے، حضرت فاروق اعظم سینے سے لگا کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں صدیق اکبر اللہ کا شکر ہے جس طرح نار نمرود حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی تھی، ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، میرے نبی کے غلام پر بھی وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، کچھ نہیں بگاڑ سکی، کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ عزیزان محترم، جو وقت مجھے دیا گیا تھا ابھی میں تمہید باندھ رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ ایک دو چھوٹے چھوٹے قرآنی تفاسیر عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ جو متقین کی علامتیں ہیں نا، آپ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب پڑھتے جائیں، اس میں ایک متقی کی جو علامت ہے وہ یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ قبلک کا معنی کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے، محبوب کی کتاب پر بھی ایمان لائے، جو پہلے ہے، بعد کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ بھی ختم نبوت کی ایک دلیل ہے۔ یعنی متقی ہوتا وہی ہے، پرہیزگار وہی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ کیا کرے؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی نشانی یہ ہے کہ متقی وہ ہے جو غیب پر یقین رکھتا ہے۔ یہ نقطہ ذہن نشین رکھیں، علوم غیبیہ پر مناظرے اور بحثیں کرنے والے، متقی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ علوم غیبیہ پر یقین رکھے۔ اب مجھے بتائیں، غیب کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں، یا اللہ سمجھائے یا اس کا رسول سمجھائے۔ تو رسول کو علم غیب ہوگا تو بتائیں گے، نہیں سمجھ آئی بات، میں شاید آپ کو سمجھا نہیں سکا میں نے۔ تو محبوب کو علم غیب ہوگا تو آپ کو بتائیں گے۔ اور الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب کو مانتا ہے، نہیں سمجھ۔ تو محبوب کے غلاموں کی پہلی نشانی ہے وہ غیب کو مانتے ہیں۔ تو غیب کو تو تبھی مانیں گے نا جب محبوب علم غیب بتائیں گے نا۔ تو اگر غیب کو نہیں مانیں گے تو پھر الذین یؤمنون بالغیب کا ادراک کیسے ہوگا؟ تو اسی طرح قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اے ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے، اور نبی کی ساری گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام نے ایک علمی نقطہ دیا، فرمایا جو ختم نبوت کا منکر ہوگا، جہاں جہاں وہ محبوب علیہ السلام کا منکر ہے، ایک اور حادثہ بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا، اس کو خبر نہیں ہوگی۔ کون سا حادثہ ہو جائے گا؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اے ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے، اور نبی کی گھر والیاں تمہاری، اور ماں کا جو گھر والا اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے،
اور حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام ہر امتی کے روحانی باپ ہے. تو جو ختم نبوت کا منکر ہو کسی کو اور کو نبی مانے گویا نبی کے ساتھ ساتھ اس نے باپ بھی بدلی کر لیا ہے. تو جس کا نسب ٹھیک ہوگا وہ ختم نبوت کا چوکیدار ہوگا. جس کا نسب ٹھیک ہوگا وہ ختم نبوت کا علم بردار ہوگا, وہ ختم نبوت کا چوکیدار ہوگا. تو یارو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بے شک انا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی, میری مثال اور میرے انبیاء جو پہلے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کمثل رجل بنا بیتن, جیسے کوئی بندہ اپنے گھر کو بناتا ہے فاحسنہ واجملہ, پھر اس کو خوبصورت کرتا ہے. جب وہ گھر بن جاتا ہے تو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہوتی ہے اور دیکھنے والا کہتے ہیں اگر یہ اینٹ مکمل ہوتی تو یہ بلڈنگ مکمل تھی. فرمایا وہ اینٹ میں ہوں. نبوت کی ساری دیوار ساری عمارت مکمل ہو چکی, اب گنجائش ہی نہیں ہے. حضور غزالی زماں راضی دوران سیدی احمد سعید شاہ سے کاظمی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ مرزائیت کا فتنہ پھیلا نا تو آپ ربوہ تشریف لے گئے. وہاں پہ مناظرہ ہوا تو آپ نے یہی حدیث پاک بیان فرمائی. فرمایا میرے آقا علیہ السلام آئے وہ تو اینٹ مکمل ہو گئی. تو وہ مرزائی کہنے لگا اس کے اوپر پلستر بھی ہوگا. تو آپ نے فرمایا یہ جو محبوب نے فرمایا فاجملہ, خوبصورت ہوگی. اس نے کہا جی رنگ روغن ہوگا. فرمایا فاحسنہ واجملہ, تو گھر تب ہی خوبصورت بنتا ہے جب پلستر بھی ہو جائے رنگ روغن بھی ہو جائے. تو محبوب کا نگاہ علم دیکھ رہی تھی کل کو لوگ پلستر یا گارا بننے کی کوشش کریں گے, میں بتا دوں فاحسنہ واجملہ, یہ دیوار حسین بھی ہے مکمل بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے, تو لہٰذا یہ تو گارا بننے کے قابل نہیں ہے, تو نبی کیسے ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر جینے اور اسی عقیدے پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.